علم علم الإنسان ما لم يعلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم علم کے موضوع پر اپنے سلسلہ وار لیکچرز میں جس پہلو کو اپنی گفتگو کا موضوع بنا رہے ہیں وہ ہے کہ اسلام کے اوائل دور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ابتدائی جو اسلامک ہسٹری کا پیریڈ ہے اس میں علم کا فروغ کس طرح اور کن کن میدانوں میں ہوا. ہم اپنے اگلے چند لیکچرز میں آج کا لیکچر سمیت کچھ گفتگو تو اوورآل علم کی ایکسپینشن پہ کریں گے، جس میں صرف اس پہلو پہ توجہ دی جائے گی ہسٹوریکل فیکٹس کے ذریعے ہم ایویڈنس پیش کر رہے ہیں کہ علم کے تمام شعبے، تمام گوشے، تمام برانچز اور تمام فیلڈز دنیا میں اسلام کے دور اوائل میں ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی، اور یہی ایکسپینشن شرق سے غرب تک اس نے پوری دنیا کو اپنے فیض سے اور اپنے نور سے روشن کیا. ہم ابتداً سائنٹیفک ایسپیکٹس کی ڈیولپمنٹس کو لے لیں گے، اس کے بعد ہم آگے چل کے پھر پولیٹیکل نالج اور پولیٹیکل سوسائٹی میں پولیٹیکل سٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کو بھی لیں گے، ہم سوشو اکنامک سٹرکچر کو بھی لیں گے. اس کے بعد ہم اسی طرح رفتہ رفتہ ماڈرن ایسپیکٹس کی طرف آتے چلے جائیں گے، اور اس سے اس امر پر روشنی ملے گی کہ آج 21ویں صدی میں ہمیں ایک زندہ اور باعزت اور ترقی یافتہ قوم بن کے رہنے کے لیے اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے اور آج کے دور کے تقاضے کیا ہیں. میں آج کی گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے شروع کر رہا ہوں جو صحیح بخاری میں کتاب بدء الخلق میں آئی ہے. بدء الخلق کا معنی ہے کریشن آف یونیورس، یعنی اس چیپٹر کو مینشن کرنے میں بھی حکمت ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ کتب حدیث میں کیا کیا سبجیکٹس آج سے 1400 سال قبل ڈسکس کیے گئے. کریشن آف یونیورس. اس باب میں صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنة منازلهم واہل النار منازلهم حافظ ذلك من حافظ ونسيه من نسيه. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان قیام فرما ہوئے، کھڑے ہوئے، اور آپ نے خطاب فرمایا اور اس کائنات کی کریشن کے موضوع پر آپ نے گفتگو کی، اور فرماتے ہیں اس کائنات کی ابتدا سے، اوریجن آف یونیورس سے لے کر اس کائنات کی انتہا تک بیسک نالج سارا کا سارا حضور علیہ السلام نے معجزتاً اس ایک نشست میں بیان فرما دیا، اور اس تک بیان کیا
کہ قیامت کے بعد جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اس ایونٹ تک کو بھی آپ نے اپنی گفتگو میں شامل فرما لیا۔ اور صحیح مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو زید انصاری اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اخبرنا بما ہوا کائن الی یوم القیامہ فاعلمنا احفظنا، کہ قیامت تک جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد ہر دور میں، ہر سینچری میں، ہر ایج اور ہر پیریڈ میں ہونے والا تھا، آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ہمیں سارا کچھ بتا دیا۔ اور اب ہم میں سے سب سے زیادہ نالجبل علم رکھنے والا شخص وہ ہے جس نے زیادہ سے زیادہ یاد رکھا۔ یہ دو سگنیفیکنٹ احادیث میں نے اس لیے بیان کی۔ یہاں ایک بات بڑی ریلیونٹ ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بہت سے معجزات عطا کیے، مگر ایک نہ ایک معجزہ ہر پیغمبر کو ایسا ملا، میریکل، جس کو آپ کہیے کہ وہ کلائمیکس تھا ان کے میریکلز کا، ان کے معجزات کا، وہ نقطہ عروج اور نقطہ کمال تھا۔ یعنی معجزات میں وہ اسپیشلٹی تھی، وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ، اسپیسیفک اور پیکیولیر فیچر تھا آپ کے معجزات کا، ہر پیغمبر کے معجزات میں سے ایک معجزہ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ کی بعثت کے ساتھ جس طرح آپ کی نبوت کو کمپریہنسو بنایا گیا اور ملٹی ڈائمینشنل بنایا گیا، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی سیرت کو ہمہ جہت بنایا گیا، تمام مادی، روحانی، ظاہری، باطنی اور انفرادی زندگی سے لے کے بین الاقوامی زندگی تک کی جتنی انسانی ضروریات ہوتی ہیں ان ساروں کے لیے رہنمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت میں جمع کی گئی۔ آپ کی سیرت اور شخصیت کو ٹوٹیلٹی دی گئی، کمپریہنشن دی گئی، آل ایمبریسنگ بنایا گیا۔ اسی طرح آپ کے معجزات بھی جامع ہوئے، سارے معجزات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں جمع کیے، مگر ان معجزات میں پھر جو کلائمیکس پر جو معجزہ اور میریکل تھا وہ میریکل آف نالج ہے۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے تمام معجزات میں وہ معجزہ جو ابد الاباد تک زندہ و تابندہ رہنے والا اور جو ہر دور میں تازہ ہے اور ہر دور میں ویزیبل ہے اور ہر دور میں انڈرسٹینڈیبل ہے اور جو قیامت تک کنٹینیوسلی وہ معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، وہ ہے میریکل آف نالج، معجزہ علم۔ آپ کو علم میں وہ کمال عطا کیا گیا کہ تمام مذہبی علوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے پھوٹے، اور آپ نے جو علم اس کائنات میں ایکسپینڈ کیا، کمیونیکیٹ کیا، پروپیگیٹ کیا، اس سے ریلیجس نالج بھی نکلا، اس سے اسپریچول نالج بھی نکلا، اس سے سیکولر نالجز بھی نکلے، اس سے سوشل نالج نکلا، اس سے مورل ویلیوز کا نالج نکلا، اس سے ایتھیکل ایٹیکیٹس کا نالج نکلا، اس سے ماڈرن سائنس اور ٹیکنالوجی کی برانچز نکلی، اس سے سوشیالوجی نکلی، اس سے سائیکالوجی نکلی، اس سے ہیومن اور نیچرل سائنسز میں جو کچھ اور سوشل سائنسز میں جو کچھ ہم آج پڑھتے ہیں، ایسٹ سے ویسٹ تک یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے۔ میں یہ بات بلا مبالغہ، علی وجہ البصیرت اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بغیر مبالغے کے ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے، کہ یہ سارے نالجز کی بنیاد علم نبوت مصطفیٰ